دو خاندان میاں بیوی، دو افراد آپس میں لڑ رہے ہیں، آپ جھوٹ بول بول کے جرگے والا ان کو قریب کرے، ان کی صلح کرائے، ایسے جرگے والے کو جھوٹ بولنے پر ثواب ملے گا۔ 10 جگہوں پر جھوٹ اور غیبت جائز ہے، وہ جگہ میں نے آپ کو بتا دی۔ جو دیر سے ابھی آ گئے تو ان سے تو باقی جگہ نکل گئی، تو ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ جلدی آیا کرو 1 بجے سے پہلے۔ صلوا علی الحبیب، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل۔ تو ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے آ گئی۔ دوسری جو حدیث ہے وہ ہے افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہ سب سے اونچا عمل کون سا ہے؟ سب سے اونچا عمل کون سا ہے؟ جواب الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ توجہ، آپ کسی کے ساتھ محبت کر رہے ہیں، دیکھو وجہ کیا ہے۔ آپ کسی سے نفرت کر رہے ہیں، بتاؤ وجہ کیا ہے۔ وائے، وجہ کیوں آپ کسی سے محبت کرتے ہیں یا نفرت کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ اگر اس کی وجہ دین ہے تو آپ اونچے آدمی ہیں۔ اگر اس کی وجہ کہ اس سے پیسے لے لوں، مفاد لے لوں، قرضہ لے لوں، رشتہ لے لوں، مفاد حاصل کروں، داغی پکور کی جنہیں صحیح کرے گا، مقصد اگر آپ کا دین ہے تو سب سے عمل اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے بغض، یہ سب سے اونچا عمل ہے۔ بس اب ترمامیٹر رکھو، جن کو آپ نہیں چاہتے وجہ کیا ہے، جن کو آپ چاہتے اس کی وجہ کیا ہے۔ بس الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت۔ ادھر دیکھو، نفرت چوری سے کرنا ہے، نفرت قتل سے کرنا ہے، نفرت زنا سے کرنا ہے، نفرت جرم سے کرنا ہے، نفرت گناہ سے کرنا ہے۔ گناہگار سے، مجرم سے، زانی سے، شرابی سے، ان سے نفرت نہیں کرنا ہے۔ جرم سے نفرت کرو، گناہ سے، مجرم اور گناہگار سے نفرت نہ کرو۔ اس کو دین پر لانا ہے، اس کو دعوت دینی ہے، اس کو کھلانا پلانا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں تبلیغ میں بھیجنا ہے۔ سوشل بائیکاٹ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، یہ کافر کے لیے۔ مسلمان سے آپ 3 دن سے زیادہ تعلقات خراب نہیں کر سکتے ورنہ آپ گناہگار ہیں۔ مسلمان سے آپ 3 دن سے زیادہ تعلقات خراب نہیں کر سکتے ورنہ آپ گناہگار ہیں۔ جلدی صلح کرو اگر آپ کی غلطی ہے، غلطی نہ بھی ہے بس صلح کرو۔ من ترک المراء وهو محق، حضور فرماتے جو لڑائی جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ وہ حق پر ہو، بس صلح کرے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دے اگرچہ وہ حق پر ہو، لیکن بس چھوڑو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چھوڑو کوئی بات نہیں، تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو سب سے اونچا عمل کیا ہے؟ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت۔ لیکن نفرت کس سے کرنا ہے بولو؟ جرم سے، گناہ سے، بدکاری سے، شراب سے، مجرم سے، گناہگار سے نفرت نہیں کرنا ہے۔ وجہ اس لیے کہ ہم سب میں غلطیاں موجود ہیں۔ کون ہے غلطیوں سے پاک؟
فلانے نے غلطی کی، ہم کو پتہ لگ گیا، ہاں تو نے بڑے مسلح پھاڑ دیے تہجد کے ٹائم۔ اپنے گریبان میں دیکھو، ہم میں بھی غلطیاں ہیں۔ تو اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے بغض رکھو، لیکن محبت نیک عمل سے بھی کرو، نیک انسان سے بھی کرو، اور بغض وہ جرم سے تو کرو، مجرم سے نہ کرو، گناہ سے کرو، گناہگار سے نہ کرو۔ کیوں؟ ہم سب میں گناہ موجود ہے، ہم سب میں غلطیاں ہیں۔ اب مزیدار بات سنو، توجہ، ہم کو کیسے پتہ چلے گا یہ محبت صحیح ہے اور یہ غلط ہے؟ سوال، سائن آف انٹروگیشن، آنسر کوسچن سیشن، کہ بھائی یہ سوال، یہ محبت صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے لیے کیا دلیل ہے، کیا تھرمامیٹر ہے کہ یہ محبت صحیح ہے اور یہ محبت غلط ہے؟ تو اس کے لیے تھرمامیٹر لے لو۔ ایک شعر ہے، اللہ کے واسطے جب ہو محبت، اللہ کے واسطے جب ہو محبت، اسے ہر حال میں بے شک بقا ہے، سوا اس کے جو محبت ہے جہاں میں، وہ خود غرضی کے شعلوں میں فنا ہے۔ اللہ کے واسطے جب ہو محبت، اسے ہر حال میں بے شک بقا ہے، سوا اس کے جو محبت ہے جہاں میں، سوا اس کے جو محبت ہے جہاں میں، وہ خود غرضی کے شعلوں میں فنا ہے۔ اللہ کے لیے محبت ٹوٹ نہیں سکتی ہے، آخر تک ہوتی ہے، اور جو مفاد کے لیے ہو، مطلب کے لیے ہو، لڑکی کے لیے ہو، رشتے کے لیے ہو، پیسوں کے لیے ہو، وہ محبت ٹوٹ جاتی ہے، اور جو اللہ کی رضا کے لیے محبت ہو وہ ٹوٹتی نہیں۔ اللہ کے واسطے جب ہو محبت، اسے ہر حال میں بے شک بقا ہے، سوا اس کے جو محبت ہے جہاں میں، وہ خود غرضی کے شعلوں میں فنا ہے۔ والدین سے محبت ٹوٹتی ہے؟ نہیں، وہ بغیر وجہ کی ہوتی ہے۔ بھائی سے ٹوٹ سکتی ہے، مالی بات آ گئی، بہن سے ٹوٹ سکتی ہے، مالی بات آ گئی۔ جہاں محبت خالص ہوگی وہ ٹوٹے گی نہیں، وہ آخر تک رہے گی۔ یہ نشانی ہے اللہ کے لیے محبت کی۔ تو مولانا حسین احمد مدنی، مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، دارالعلوم دیوبند کے محتمم، وہ فرماتے ہیں اللہ کے واسطے جب ہو محبت، اسے ہر حال میں بے شک بقا ہے، سوا اس کے جو محبت ہے جہاں میں، وہ خود غرضی کے شعلوں میں فنا ہے۔ اللہ کے لیے محبت ٹوٹتی نہیں، اس لیے پاک رب نے پاک کلام میں فرمایا العروہ الوثقا لا انفصام لها، ہے یا نہیں ہے قرآن میں؟ آیت الکرسی، العروہ الوثقا لا انفصام لها، کیا مطلب ہے؟ اللہ کی محبت کی رسی چھوٹ تو سکتی ہے، ٹوٹ نہیں سکتی۔ اللہ کی محبت کی رسی چھوٹ تو سکتی ہے، ٹوٹ نہیں سکتی۔ اللہ کے ساتھ جو محبت ہے، بولو کسی غرض سے ہے، اس میں غرض نہیں ہے، لہذا وہ ٹوٹتی نہیں ہے۔ ہاں چھوٹ سکتی ہے، ہاں بولو چھوٹ سکتی ہے، ٹوٹ نہیں سکتی۔ العروہ الوثقا، اللہ کی توحید کی بڑی رسی، العروہ رسی، الوثقا مضبوط، موٹی، مضبوط، اعلیٰ، العروہ الوثقا بڑی رسی، مضبوط رسی اللہ کی محبت کی، توحید کی۔ یہ چھوٹ تو سکتی ہے، ٹوٹ نہیں سکتی ہے۔ اللہ کے واسطے جب ہو محبت، اسے ہر حال میں بے شک بقا ہے، سوا اس کے جو محبت ہے جہاں میں، وہ خود غرضی کے شعلوں میں فنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک جملہ ہے، رب اخ لم تلدہ امک، یہ مقولہ حدیث نہیں ہے۔ بہت سارے آپ کے بھائی ہوں گے ایسے
جس کو آپ کی امی نے نہیں جنا ہے لیکن وہ آپ کے سامنے آپ کے لیے بھائی کا کردار ادا کریں گے. ایسے لوگ دنیا میں موجود ہوتے ہیں. اللہ کی رضا کے لیے کسی کی مدد کرنا. اللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ. اللہ انسان کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے ان کی مدد کرتا ہے. آج کل غربت بہت زیادہ ہے, تو اگر آپ کے علاقے میں غریب آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے, ایک لطیفہ ذہن میں آ گیا, وہ آپ کو سناتا ہوں, اگر بھول گیا تو بتا دو, سچا لطیفہ. اگر آپ کے محلے میں آپ کو غریب نظر نہیں آ رہا ہے تو آپ کے رشتہ داروں میں غریب ہوں گے. توجہ چاہیے. تو آپ سے دردمندانہ اور عاجزانہ گزارش ہے, التماس ہے کہ آپ کے محلے میں اگر غریب ہے, نہیں تو آپ کے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں, چاہے وہ پہلے تو بہن بھائی, چچا ماموں, کزن, سسر ساس, بہو داماد, پھوپھی خالہ, ان کو زکوٰۃ دو. میں 20 تاریخ کو, 20 جمعے کو, 20 رمضان کو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں, تو میں کیا اعلان کرتا ہوں؟ تمام علماء کا ایک مدرسہ یا 2 میرے 7 مدرسے ہیں. مدرسے میں چلے جاؤ, وہ پورا اعلانوں سے بھرا ہوتا ہے. صدقہ دو, صدقہ فطر دو, زکوٰۃ دو, غریب طالب علم ہے, مسکین ہے, یتیم ہے. یہ مسکین اور یتیم پڑھتے کیوں ہیں؟ نہ پڑھے. مالداروں کے بچے پڑھے کہ لوگ سے مانگتے پھرے. پروفیشنل فقیر جو عالم بازاروں میں, دکانوں میں, شہروں میں, ملکوں میں چندے کے لیے گھومتا ہی اپنے لیے کھاتا ہے. مدرسہ چندوں سے نہیں چلتا ہے, یاد رکھو. وہ اللہ والوں کے تعاون سے چلتا ہے. ہاں, حضرت اشرف علی تھانی صاحب نے فرمایا, اے مالداروں اپنے بچوں کو عالم بناؤ, اے غریبوں اپنے بچوں کو سکول پڑھاؤ. اور نکاح کے پیسے, فتوے کے پیسے, دم کے پیسے, بچے کن کے اذان کے پیسے, تیجا 40واں 11ویں شریف, 12ویں شریف, چھوٹی 11ویں شریف, بڑی 11ویں شریف, جمعراتہ, 40واں برسی, یہ 13 ٹیکس ہے. مولویوں کے قرآن و حدیث میں نہیں ہے, غریب عوام کے جیب پر. میں 20 رمضان کو کیا اعلان کرتا ہوں آپ کو یاد ہے؟ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں تو مدرسے والے کہتے ہیں ہمارے مدرسے کے ساتھ امداد کرو. کہتے نہیں کہتے؟ بولو. میں کہتا ہوں میرے مدرسے کے ساتھ بالکل امداد نہ کرو. سب سے پہلے بہن بھائی سے, چچا ماموں, کزن, سسر ساس, بہو داماد, پھوپھی خالہ, ان کے ساتھ امداد کرو. مجھے لوگ اتنا دیتے ہیں کہ 100 مولویوں کو اور 100 مدرسوں کو نہیں دیتے. جو عالم کام کرے گا اس کو پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. 7 مدارس میں 17-18 لاکھ روپے تنخواہ دیتا ہوں ماہانہ. نہیں کہ میں دیتا ہوں, یہ غلط ہے. یہ 7 استادوں کی یہ دیتے ہیں, 5 کی یہ دیتے ہیں, 3 کی محلے والے, ہر ایک نے اپنے ذمہ تنخواہ رکھی. ہم خبر ہی نہیں ہے. 50 من کا آٹا یہاں آتا ہے. دنیا 2200 روٹیاں بنتی ہے 3 ٹائم. میں کبھی بھی اس جگہ پر نہیں گیا ہوں, کبھی بھی. محلے والے اتنا امداد کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے مال میں, اولاد میں, رزق میں برکتیں عطا فرمائے. تو سب سے پہلے آپ نے کس کے ساتھ امداد کرنی ہے؟ بولو. میں نے ابھی آپ کو کہا کہ غربت بہت زیادہ ہو چکی ہے, حالات بڑے خراب ہیں. محلے کے غربا کی فکر کرو, اپنے رشتہ داروں کی فکر کرو, سب سے پہلے بہن بھائی کی فکر کرو. بلوں کی وجہ سے حالات کتنے خراب ہیں, ان کے بل ادا کرو. آٹے کا مسئلہ ہے, ان کو آٹا دو. اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں, اولاد میں, رزق میں برکت عطا فرمائے. اور جب مسلمانوں میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو روٹی مہنگی ہو جاتی ہے اور بے غیرتی سستی ہو جاتی ہے. آج روٹی کتنے کی ہے؟
بولو نا، 30 کی ہے۔ عمران خان نے 126 دن دھرنا کیا۔ آپ کو یاد ہے روٹی 2 روپے کی تھی، کتنے کی تھی؟ 2 روپے۔ ان پر تنقید ہو گئی، اب شہباز شریف پر تنقید۔ میں تو سب کو رگڑتا ہوں، بتا دیا ایسے غلط فیصلے کیے کہ بجلی مہنگی ہو گئی تو اس پر بھی تنقید ہو گئی۔ دیکھو دونوں پر تنقید ہو گئی، غلط فیصلے کیے، عمران نے بھی غلط فیصلے کیے۔ تم لوگ اپنی گاڑیوں پر پابندی لگاؤ، اپنے تیل پر پابندی لگاؤ، وزیر مشیر کے زائد خرچوں پر پابندی لگاؤ، فیسلٹیز پر پابندی لگاؤ، ملک ڈیفالٹر ہو رہا ہے۔ شہباز شریف ملک ڈیفالٹر ہو رہا ہے، حالات بڑے خراب ہو چکے ہیں۔ آگے سنو، اچھا بس ٹھیک ہے، ذرا 80 گاڑیاں منگو 2 کروڑ کی، چلو یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہر آدمی اپنی ایپیکس میں آئے۔ تم ایک کام کرو یار، گوگل میں ابھی گھر جا کر اسرائیل کی اسمبلی ذرا دیکھو، اسرائیل کی، آپ کے پاکستان کی اسمبلی کی کرسی کتنے کی ہے آپ کو پتا ہے؟ ایک کرسی کتنے کی ہے؟ تم اسرائیل کی اسمبلی نکالو ذرا دیکھو، پوری دنیا پر ان کا رعب اور دھاک ہے، لیکن علماء نے اور اللہ والا نے ان کو لوہے کے چنے چبوا دیے۔ 56 اسلامی ممالک سے وہ نہیں ڈرتے ہیں، یہ 40 ممالک، اللہ والوں نے ان کو لوہے کے چنے چبوا دیے۔ تم اسرائیل کی اسمبلی ذرا دیکھو، ان کے خرچے دیکھو، چین اور امریکہ 50 گنا بڑا ہے پاکستان سے، ان کے 14 وزیر ہیں، اور آپ کے کتنے وزیر ہیں پتہ ہے؟ 67 ہیں، اور وزیر کا ایک مشیر ہے، غلام حیدر، شمس الدین، گل زمان، شیر زمان، ہر ایک مشیر میں، مشیر کی الگ تنخواہ ہے، وزیر کی الگ تنخواہ ہے۔ یہ زائد خرچے ختم کیے جائیں۔ میں آپ کو ایک عجیب بات سناتا ہوں۔ میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، میرے اوپر کونے والے گھر میں اے سی لگا ہوا ہے، لیکن اے سی کسی نے لگایا ہے، میں نے نہیں لگایا، اور آفس میں بھی ہے۔ اگر میں قسم کھاؤں ممبر پر، میں نے کبھی ایک دن یہ اے سی لگایا ہی نہیں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ کوئی مجھ سے پوچھے کہ بل کتنا آیا ہے یا اے سی کیوں، کوئی پوچھ، میرا ایمان گوارا نہیں کرتا ہے۔ مجھے ایک آدمی نے کہا 2% کا فیصد ہوتا ہے اے سی لگاتا ہے، تو آپ اے سی کیوں نہیں لگاتے؟ میں نے کہا مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ خدا کی قسم، میں مسجد میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو بددعا بھی دے سکتا ہوں، ہاں میں نہیں کرتا ہوں۔ الحمدللہ مہمان آ گیا دور سے، اس کی بھی توڑ سے لگا لی، نیچے والا اوپر والا نہیں۔ میں بتیوں پر، پنکھوں پر بھی لڑتا ہوں گھر میں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ مجھے M&A کی سیٹ 1 بار ملی، MPA کی 2 بار ملی، جرگہ سمیت۔ یہ لوگ سیٹوں کے لیے چیخیں مارتے ہیں، مفتی صاحب آپ ووٹوں کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ میں نے کہا جس کو ذلیل کرنا ہو نا، اس کی لاہور سے شادی کراؤ یا اس کو ووٹوں کے لیے کھڑا کر دو، بس وہ خود بخود ٹاپ کا ذلیل ہو جائے گا، بے عزت ہو جائے گی۔ ہمارے محلے میں لڑائی ہوئی، 2 آدمی لڑے تو پھر تیسرا بھی لڑا، تو 200-300 آدمی بس ایک دوسرے پر وار کر رہے ہیں۔ میرے مہمان بھی ہے، اب ان کو کیسے چھڑانا ہے؟ میں نے ڈنڈا اٹھایا، سب کو مارا، تو لڑائی ختم ہو گئی۔ تو میرے مہمان نے کہا آپ کا تو زبردست ہولڈ ہے۔ میں نے کہا میں ان کے گھروں میں، ان کی دکانوں پر پیسے لینے کے لیے نہیں جاتا ہوں، میری کوشش ہے کہ ان کے ساتھ میں امداد کروں، ان غریبوں کے ساتھ اگر ہو تو۔ اللہ کے بندو، تم یہ زائد خرچے بند کرو۔ ہم باہر سے قرضے کیوں لیتے ہیں؟ 5 اسمبلیوں کی وجہ سے۔ تم یہ 5 اسمبلیاں ختم کرو، یہ ملک ترقی کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ 30 ممالک عرب کے وہاں اسمبلی نہیں ہے، کوئی اسمبلی نہیں ہے۔ 30 ممالک عرب کی کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے، کوئی اسمبلی نہیں ہے، وہ 30 ممالک چل رہے ہیں۔ تو معلوم ہے بغیر سیاسی لیڈر کے بھی ملک چل سکتا ہے۔ صدارتی نظام ہوگا تو اچھا ہوگا، مارشل لا ہوگا تو اچھا ہوگا، جمہوریت ہوگی تو اچھا ہوگا۔ اللہ کے بندو، اللہ رسول کا نظام ہوگا تو تب اچھا ہوگا۔
باتیں مت کرو، صدارتی نظام، وہاں فرشتے آئیں گے، ماشاء اللہ یہی ہمارے دوست ہیں سارے، جمہوریت یہی غلام حیدر شمس الدین ہے، یہی لوگ ہیں۔ نظام کی تبدیلی کی ضرورت ہے، نہ کہ افراد کے نظام کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ان ظالموں کو لطیفے یاد ہوتے ہیں، کہہ رہے استاد جی وہ لطیفہ تو نہیں کیا، تو لطیفہ تو میں بھی بھول گیا، وہ کیا بات چل رہی ہے؟ زبردست بات تھی، لیکن اللہ کرے مجھے یاد آ جائے، اس میں بڑی بڑی حکمت کی بات تھی اور سچی کوئی بات ہوئی تھی۔ بات کیا چل رہی تھی؟ ہاں، بہن بھائی کو سب سے پہلے زکوٰۃ دینا چاہیے، اور مدارس سے پہلے اپنے رشتہ دار ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ نہیں وہ میں بھول گیا بھائی، اتنا سبق کافی ہے میرے خیال میں۔ تو محبت کس سے کریں گے؟ نفرت اللہ کو دیکھیں گے، جو اللہ کے قریب ان سے محبت، جو اللہ سے دور تو جرم سے نفرت کریں گے، بدکاری سے، بدکار اور گناہگار اور مجرم سے نفرت نہیں کریں گے۔ یہ آج ہمارا سبق ہے۔ اگر کسی کی بے عزتی کی بات ہم کو یاد ہے، اس پر پردہ ڈالنا ہے، اللہ قیامت کے دن آپ پر پردہ ڈالے۔ ہاں بولو، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ اور اگر یاد آ گیا تو بتا دوں گا، ٹائم ابھی ہے۔